الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ جو شعر یہاں جو پردے پر بھی لکھا ہوا ہے، بڑے مشہور معروف شعر، نیست کعبۂ در دکن جس در گئے گیسو دراز، بادشاہی دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ یقین جانیے یہ جو شعر میں اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو عقیدت پیش کی ہے کہ آپ کا دربار دکن میں جو ہے کعبے کی طرح ہے اور آپ دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، تو یہ شعر واقعی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے نا سیرت، ان کی زندگی کا ایک عکس بھی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ بات کہی ہے، نیست کعبۂ در دکن جس در گئے گیسو دراز، یعنی آپ کا دربار کعبے کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ذہن نہ بٹھا لے کہ بھئی کعبہ تو مکہ میں ہے، پھر یہ اورنگزیب نے کیا عقیدت کی۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ جانتے ہیں کہ یہ شریعت کے کتنے سخت ترین پابند تھے خود بھی، اور یہ خود ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد بھی ہے اورنگزیب۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اورنگزیب کے دور میں بہت چھوٹی کے علماء میں سے آپ کا نام آتا ہے، یعنی زبردست عالم اب تھے، اور آپ ہی کی نگرانی میں اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوائے عالمگیری کو تیار کروایا تھا۔ تو یہ تو بڑے عاشق رسول اور عاشق اولیاء میں سے یہ بادشاہ گزرے، یہاں تک کہ بعض علماء نے ان کو 11ویں صدی کا مجدد بھی لکھا ہے اورنگزیب کو۔ تو پھر ان سے یہ لفظ نکلنا کہ آپ کا دربار کعبے کی طرح ہے، تو وہ کوئی معاذ اللہ ان پڑھ نہیں تھے، وہ تو پڑھے لکھے تھے، کئی حدیثوں کو جانتے تھے، کئی قرآن کی آیتوں کو جانتے تھے۔ پھر یہ جملہ یہ آپ کیوں کہا؟ کیونکہ یاد رکھے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ، حضور نے جو یہ ارشاد فرمایا، میری امت کے جو اولیاء کرام ہوں گے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، لہذا مومن کعبے سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ ذرا ذہن میں یہ بھی بٹھا لے کہ کعبہ یقیناً
سارے اللہ کے گھروں میں سب سے افضل گھر ہے، اور کعبۃ اللہ کے پاس جو ایک نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ کعبے کے اندر خدا نہیں ہے، کعبہ خدا کا گھر تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبہ کے اندر اللہ ہے، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ نیچے اوپر دائیں بائیں گھروں سے اللہ پاک ہے، جگہ سے اللہ پاک ہے۔ یہ توحید کے بارے میں ہم نے جو بیان کیا تھا، یہ ساری باتیں میں نے بات بٹھائی تھی کہ توحید کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ پر کیسے یقین رکھنا ہے۔ تو لہٰذا کعبۃ اللہ یقیناً اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے، برکت والا ضرور ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ اس گھر میں ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور مومن کے بارے میں آتا ہے، مومن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ لہذا یہ بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو یہاں کعبے سے افضل کہنا مراد ہے کہ آپ کی ذات کعبے سے بھی افضل ہے، یہ کہنا کا مقصد ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بندہ نواز کے بارے میں۔ تو مجھے بتائیے، جو ذات کعبے سے بھی افضل ہو، نیست کعبہ در دکن جست در گئے گیسو دراز، بادشاہی دین و دنیا کا عبد بندہ نواز۔ ایک تو یہ، اور آج انہی کے بارے میں ہمیں سننے سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خبر اس کی کہ میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے آپ قرآن پاک کی بارگاہ میں آئے، قرآن پاک جس کے ذریعے ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا۔ ولی یہ عربی لفظ ہے، پہلے آپ کو یہ معنی بھی ذہن بنا لیں، اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی ہے، ہم بولتے رہتے ہیں۔ تو ولی کا معنی اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تو شاید کوئی چند لوگ ہوں گے جو اس کا مطلب بتا سکتے ہوں گے۔ تو ولی کا معنی بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ کوئی بھی لفظ کو اس کا عربی میں جب کوئی لفظ سمجھ کر بولا جاتا ہے نا تو اس کا ایک لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ ہاں، جب دیکھیں شعر ہوتا ہے، نعت خواں شعر پڑھتا ہے، اشعار پڑھتا ہے، وہ اشعار میں جب ہمیں کوئی اشعار سمجھ میں آ جائے تو ہمیں ہمارے چہرے کی مسکراہٹ اور ہمارا دلی اطمینان خود بتاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، یعنی جو اشعار ہمیں سمجھ میں آئے تو ہمیں بڑا سکون بھی ملتا ہے اور بڑا لطف بھی آتا ہے کہ یا اشعار نعت پاک کا میرے کو سمجھ میں آیا۔ تو اسی طرح اگر عربی لفظ کو اگر سمجھ کر ہم بولیں گے نا تو اس کا ایک لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ اب ولی تو کہہ رہے ہیں، تو ولی کا معنی بھی اگر ہمارے ذہن میں رہے، اس کا مطلب بھی ہمارے ذہن میں رہے، تو پھر اس کے بعد ہم اللہ کے ولی کا نام لے تو اس کا معنی، اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ ولی کے معنی میں آپ کو بتاؤں، یہ عربی لفظ ہے 3 لفظوں کا، واو لام یا، ولی، ٹھیک ہے۔ ولی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، سمجھنا ہے اس کا معنی کیا ہے، تو اس کی عربی ڈکشنری میں اس کے لفظ کو تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ عربی زبان میں یہ کمال ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہی تو گڑبڑی وہابیوں نے کی ترجمے میں، کہ جو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا نہیں چاہیے تھا، بس ظاہر معنی کو دیکھ کر اللہ پر تھوپ دیا، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کا صحیح معنی نکال کر ہمارے سامنے رکھا، جو ترجمہ کنز الایمان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم بھی قرآن شریف وہی پڑھے جو ترجمہ کنز الایمان والا ہو، اس کا معنی لفظ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، جیسا کہ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں پر عبور عطا فرمایا تھا، عربی زبان ہو، فارسی زبان ہو، اردو زبان ہو۔ اردو تو ہم بھی آپ بھی بولتے ہیں نا، لیکن اعلیٰ حضرت جو یہ شعر کہہ رہے ہیں، اشعار کہہ رہے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا یہ بھی لفظ اردو ہے،
لیکن یہاں دیکھیں اشعار کی کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جمایا ہے. اور کوئی دیکھیں نہا کا مطلب معنی بھی اردو میں چھپانے کو کہتے ہیں. نہا چھپانا یہ بھی اردو لفظ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے دونوں لفظ کو، کیونکہ دو جگہ چھپانے کا لفظ آ رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے پیاری اردو استعمال کرتے فرما اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں دو. دوسری لائن میں بھی چھپانا آ رہا تھا. تو اس اردو میں ہی ایک ہی لفظ کو آپ نے اس طرح سے جمایا کہ دونوں لفظوں میں آ رہا تو ہے، لیکن معنی تو ایک ہے، لیکن الگ الگ انداز میں بیان کر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. تو خیر، تو عربی لفظ کے بھی کئی معنی ہیں. تو عربی لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمارے مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے جو مشہور و معروف کتاب ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے عربی لینگویج کو سمجھنے کے لیے. اس کتاب کا نام ہے فیروز اللغت. جو فیروز اللغات کا ہے، فیروز اللغات وہ کتاب کا نام ہے. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. اگر آپ کو عربی سیکھنا ہے تو اس آپ مدرسوں میں اور اسکولس میں جہاں عربی لینگویج سکھائی جاتی ہے تو اس کتاب سے مدد لی جاتی ہے. اس کتاب کے ذریعے سے عربی لفظ کو بڑھایا بھی جاتا ہے، تو اس کا معنی سمجھایا بھی جاتا ہے. تو فیروز اللغت اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے اس کتاب کو، تو اس کتاب کے اندر ولی کے ایک نے کئی معنی اور مطلب لکھے ہوئے ہیں. اب چلے میں 2 سے 3 معنی آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بات ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیں ولی کا ایک معنی ہے دوست کے. ولی کا ایک معنی کیا ہے؟ دوست کے. تو ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست. اور ولی کا ایک اور معنی ہے رہبری کرانے والا، جس کو ہم مرشد بھی کہتے ہیں، ہے نا، رہبری کرنے والا، سیدھا راستہ چلانے والا. تو اللہ کی عطا سے اولیاء کرام لفظ ہی ولی کا معنی ہی ہے جو تمہاری رہبری کراتا ہے. اور ایک معنی اسی فیروز اللغات میں لکھا ہوا ہے، ولی کا ایک معنی ہے مدد کرنے والا. کیا ہے؟ مدد کرنے والا. تو مدد کرنے والا، رہبری کرنے والا، اللہ کا دوست، یہ 3 معنی ہو گئے. ایک اور آخری معنی سنیں ولی کا، کہ ولی کا ایک معنی ہے قریب کے. فیروز اللغات میں کیا لکھا ہے؟ قریب. 4 معنی ذہن میں رکھے. ولی یعنی قریب. اب یہ میں تو میرے قریب ہے تو یہ میرا ولی ہے، ٹھیک ہے. تو ولی اللہ یعنی اللہ کے قریب. بھائی یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اللہ کے قریب کا معنی یہ بھی نہ لکھا ہے. دیکھیں آپ دونوں بیٹھے تو یا آپ ایک دوسرے کے ولی ہیں یا آپ قریب، کیونکہ ولی کا معنی قریب ہے. تو قریب ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ولی اللہ کے قریب یعنی معاذ اللہ کہ اللہ کا بھی جسم پاک ہے، نہیں، جسمانے سے اللہ پاک ہے، جسم سے پاک ہے. تو یہاں قریب کا معنی کیا لیں گے؟ یہاں قریب کا معنی کیا لیں گے؟ یا قریب کا معنی تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن اللہ کے قریب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کے قریب، اللہ کی قدرت کے قریب. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ولی جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے. تو ولی کا معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ معنی ذہن میں رکھے تو ولی جو ہے بنتا کیسا ہے، اس پر بھی میں نے کئی بار تقریر کی. اللہ کے قریب کیسے ہو جاتا ہے؟ تو حدیث پاک بھی ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب فرائض، نوافل اور سنتوں کے ذریعے ہوتا ہے. فرائض کی پابندی، فرائض سے مراد صرف فرض نماز نہیں، سارے فرائض اسلام کے، ہاں ذہن میں رکھیں. اور نوافل سے مراد صرف نفل نماز نہیں، جو چیز مستحب ہے اسلام میں ولی اس کام کو بھی نہیں چھوڑتا. جیسا کہ ہم کئی کام ہیں مستحب کام، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ولی اس کو بھی نہیں چھوڑتا. اور سنتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو سنتوں سے مراد صرف نماز کی سنتیں نہیں، صرف وہ سنت نہیں جو داڑھی رکھے، یہ تو ساری یہ سنت واجبہ ہے، یہ تو سنت واجبہ ہے جو داڑھی رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے. تو ولی
صرف سنت واجبہ نہیں، اس سنت پر بھی عمل کرتا ہے جو دیکھنے میں نوفل ہوتے ہیں، جیسے کہ بیٹھنے کی سنت. اگر ہم اس طریقے سے نہیں بیٹھیں گے تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن ولی اس سنت کو بھی نہیں چھوڑتا. کھانا کھانے کی سنت، پانی پینے کی سنت، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ساری چیزوں میں ولی سنتوں کا خیال رکھتا ہے. تو یہ حدیث کا مطلب صرف فرض نماز نہیں، صرف فرض نفل نماز نہیں، صرف سنتوں سے مراد صرف داڑھی امامہ نہیں، بلکہ ساری سنتیں حضور کی ہر ادا اور فرائض سے مطلب جو اسلام میں سارے فرائض، نماز کے علاوہ بھی جو مثلا کہ رزق حلال کا معنی فرض ہے، یہ ساری فرائض جو ہے نا. تو اللہ کا ولی حدیث میں کیا فرمایا سرکار نے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرا ولی فرائض اور نوافل اور سنت کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے. تو ولی بننے کے لیے سارے عمل کرنا پڑتا ہے. صرف گانجا پینے، 10 انگوٹھیاں پہننے، لمبے بال بڑھانے سے کوئی ولی نہیں بنتا، اور نمازیں چھوڑنے، داڑیاں کاٹنے. جس کو غسل کے بارے میں برابر جانکاری نہیں ہے، وضو کے بارے میں برابر جانکاری نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ وہ مولا علی کا ملنگ کیسے بنے گا؟ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. ہاں مجازب جو ہوتے ہیں وہ لوگ کی اداؤں کو اپنا لینا یہ الگ بات ہے، لیکن مجازب جی مجذوب کو کہتے ہیں. مجذوب کا معنی ہے دیوانہ آدمی، اور دیوانہ جو ظاہری طور پر ہمیں دیوانہ نظر آئے اس پر شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک آدمی کوما میں چلے گا، بے ہوش ہوگا 1 مہینے کے لیے 2 مہینے، تو کوما میں چلے گا. تو اب اس پر اب رمضان کا مہینہ تو آپ بولیں گے کیا اس پر روزے فرض ہے؟ نہیں. اس پر نماز کے لیے کیا نماز فرض ہو گئی؟ کیونکہ وہ کوما میں چلے گیا. تو شریعت کا قانون عقل مند، بالغ، مسلمان اور تندرست پر لاگو ہوتا ہے. دیوانوں اور پاگلوں پر اللہ کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ باتیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مذاہب ہوتے ہیں وہ بظاہر دکھنے میں دیوانے نظر آتے ہیں. یہ اور بات ہے، دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، دیوانہ خدا جانے کا دیکھتا ہے. لیکن مذاہب کے دیکھ کر ہم بھی اسی نقل مانیں گے تو تم کی طرح مجذوب تھوڑا ہی ہے. تم کو اللہ نے عقل دی ہے، تندرستی دی ہے. تو اس طرح معاذ اللہ بعض لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں. تو ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ولی کی پہچان کیسے ہوگی؟ کونے لوگوں باہر جا کے بات کرو، بولو میں نیچے اتر کے بات کرو، بولو ولی کی پہچان کیسے ہوگی؟ ادھر میری طرف ایک جنے دیکھ لی، بس ایک جنے دیکھ لی. ولی کی پہچان کے بارے میں ولی بننے کے لیے میں ولی کا دیکھیں پہلے میں ذہن میں رکھے آپ. ولی کا معنی میں نے بتایا الحمدللہ. ولی بننے کا ولی کیسے بنا جاتا ہے میں نے وہ مختصر بتایا کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے. اور تو شریعت کا پابند ہوتا ہے اسی کی درجات بلند ہوتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اس کے غیبی دروازے جو شریعت کا پابندی کرتا ہے اسی کے لیے غیبی دروازے کھلتے ہیں. وہ طریقت کی طرف جاتا ہے اور حقیقت کی طرف جاتا ہے. خود خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب روح تصوف میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ شریعت کی پابندی کر طریقت اور حقیقت کی منزل تک پہنچ جائے، طریقت اور حقیقت کی منزل تک پہنچ جائے اور وہاں جا کر شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دے تو وہ حقیقت سے طریقت میں آ کر گرے گا، اور بالکل عمل کرنا چھوڑے تو شریعت میں آ کر گرے گا، اور ٹوٹل عمل کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ دوزخ میں جا کر گرے گا. تو لہٰذا یہ ذریعہ ہے. تو ولی بغیر شریعت کی پابندی، اس پر ہم نے الحمدللہ 2-3 جمعہ سے ہمارے خطاب کی. اب ولی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان ہے لیکن ولی کو پہچاننا مشکل ہے. یہ بات ہے. ولی کیوں؟ فرما مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ کو پہچاننا اس لیے کہ اتنا بڑا سورج کا چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، تاروں کو دیکھ کر، جیسا کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ آسمان میں جو ایک تارہ ہے وہ پوری دنیا سے بھی بڑا ہے. ایک تارہ پوری دنیا سے بڑا ہے. تو ان گنت تارے آسمان میں ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے. تو لہٰذا اب اندازہ کریں سائنس اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ آسمان میں ایک تارہ پوری دنیا سے بڑا ہے. تو ان گنت تارے آسمان، تو ہم حساب نہیں لگا. تو بنانے جب یہ بنی ہوئی چیز ایسی ہے تو اس کو بنانے والا رب کیسا ہوگا؟ تو یہ ذریعے ہے اللہ کو پہچاننے کے. دن اور رات کا اپنے ٹائم پر آنا جانا، بغیر پلروں کے آسمان کھڑے کرنا، یہ ذریعے پہچانت کے. تو اللہ کو پہچاننا
ایک ذریعے سے دیکھا جائے تو زیادہ مشکل نہیں، آسان ہے، بندہ اپنی عقل کو دوڑائے، جو عقل ہمارے کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اللہ اسی دعا کرے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن ولی ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، اس لیے ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ ولی کی پہچان ہوا میں اڑنا نہیں ہے، ولی کی پہچان جو ہے ہوا میں اڑنا نہیں ہے، پانی پہ چلنا نہیں ہے، دل کی بات بتا دینا نہیں ہے، میں دل میں سوچ رہا تھا بتا دیے، میں کھانا کھا کر کے آیا یہ بتا دیے، میں گھر میں بیوی بچے بات کر لے بتا دیے، کوئی تعویذ دے کے تم کو شفا دلانا، یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ تو ولی کی اصل پہچان وہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ وہ کبھی بتاؤں گا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کرامت کی 2 قسمیں بتائی ہے، کہ کرامت محسوسی اور کرامت معنوی۔ تو محسوسی کرامت وہ جو آپ محسوس کر لیتے ہو، اس کرامت کو دیکھ کر کے ہوا میں اڑ کر بتا دیا، دل کی بات بتا دی، کرامت محسوسی اس کو کہتے ہیں، جو آپ خود کو بھی محسوس ہو جاتی ہے، دل کی بات بتا دی۔ لیکن کرامت معنوی، اعلیٰ حضرت فرماتے کرامت معنوی کرامت محسوسی سے بڑی ہے۔ بولے کیا؟ ولی کی کرامت معنوی کرامت محسوسی سے بڑی ہے۔ فرما کیا مطلب؟ کرامت معنوی یہ کہ حالات کچھ بھی ہو، ولی دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، شریعت پر مضبوط قائم ہے۔ ہمارا حال تو یار، ہم تو ڈر گئے تو بھاگ جاتے، کہاں احتجاج میں رہیں، کہاں لگے، ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ولی جو ہے وہ مضبوطی سے دین پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے، استقامت، جمع رہنا، اس کو استقامت بھی کہتے ہیں۔ تو خیر ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی، آپ نے اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، خواجہ بندہ نواز فرما رہے ہیں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دعا کی، رات میں کچھ عمل پڑھا اور دعا کی، یا اللہ مجھے تیرے ولی سے ملاقات کرا۔ اب ولی کے معنی ذہن میں رکھیے، اس کے بعد یہ واقعہ بھی ذہن میں۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، وہ بزرگ تھے، انہوں نے دعا فرمائی تو ان کے دل میں القاء ہوا یا کہ جو فجر کی نماز میں تمہارے بازو آ کر بیٹھے اور تمہارے ساتھ بازو لگ کر نماز پڑھے، وہ میرا ولی ہے۔ اب وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور فجر کا انتظار کرنے لگے۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فجر کا ٹائم ہوا، میں مسجد میں گیا وضو کر کے، تو ایک شخص جب جماعت ٹھہری تو میرے بازو کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہو گیا تو میں نماز ختم کر جب اس کو دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ وہ ہمارے علاقوں میں گڑھے کھود کر جو ہے پانی صاف کرنے والا، جس کو نیلگیر کہتے ہیں، نیلگیر گڑھے کھودنا کام، وہ آدمی تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ ہے تو ایک عام سا آدمی، اس کے کام بھی ایک عام سا ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، اچھا خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ کو بڑا ملال ہوا کہ ایک معمولی سا کام کرنے والا یہ تو ولی ہو نہیں سکتا، لہٰذا وہ بزرگ سمجھے کہ شاید میرا عمل بیکار ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ نماز سے باہر نکلے اور افسوس کرنے لگے۔ افسوس کرتے کرتے اچانک ایک طوفانی ہوا چلی۔ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں وہ طوفانی ہوا اس بزرگ کو جنگل میں لے چلی۔ اب وہ بزرگ حیران ہوئے کہ اتنی تیز ہوا کہ میں جنگل میں آ گیا، اور حیران ہو کر چلنے لگے تو ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو وہ بزرگ کو اذان کی آواز سنے آئی۔ اب اذان کی آواز سنے آئی تو یہ بزرگ بندہ نواز فرماتے بڑے خوش ہو گئے۔ یہ بزرگ فوراً گئے مسجد کی طرف، بولے جنگل میں اذان کی آواز، مسجد بھی نظر آ گئی، اب میں نماز بھی مجھے مل جائے گی ظہر کی، ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کا ایڈریس بھی مجھے مل جائے گا کہ میں کہاں پر آ گیا ہوں، کیا ہوں۔ وہ بزرگ پہنچ گئے مسجد میں، نمازیں جب اذان کے سنت پڑھنے کے بعد ظہر کی، وہ مؤذن نے آواز لگائی کہ جماعت تیار ہے، تو جنگل میں وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل کا علاقہ تھا، جیسا ہی مؤذن نے آواز لگائی، ادھر سے ادھر سے بڑے بڑے بزرگان دین مسجد میں آنے لگے۔ اب یہ بزرگ دل میں سوچنے لگے، یار میری دعا بھی قبول ہو گئی اور مجھے ایڈریس بھی مل جائے گا، یہ تو وقت کے بڑے بڑے قطب اور ابدال دکھ رہے ہیں، اور واقعی تھے بھی وہ۔ اب
جماعت کا جب وقت قریب آیا تو ان بزرگوں میں سے کوئی آگے بڑھ کر مصلی امامت کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوا تو اچانک وہی نیلگیر، آپ دیکھیں وہی نیلگیر جو زمین جو ان کا پڑوسی تھا وہی آگے بڑھا اور سارے بزرگان دین کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہوئے وہ مصلی پہ کر کے نماز پڑھا۔ آپ دیکھیں کہ نا ولی کو پہچاننا مشکل ہے، دکھنے میں معاملے سے کام کرتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ نماز ظہر ادا کی اور ان سے لپٹ کے کہے حضور معاف فرما دیجیے، تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں تمہیں گھر جانا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے اپنے جو ہے میرے دامن مضبوطی سے پکڑ لو اور آنکھ بند کرو۔ انہوں نے دامن پکڑا، آنکھ بند کرا، جب کہا آنکھ کھولو تو وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اب وہ بزرگ جو ہے اس ولی کے قدموں پہ، یعنی اتنے بڑے ولی کو میں نے پہچانا نہیں، ایک عشق کا جذبہ بھی تھا اللہ رسول سے، بزرگ سے محبت ملاقات کا جذبہ بھی تھا، پھر بزرگ ان کے قدموں میں رکھ کر جان دے دی، تو لہٰذا سر رکھ کر جان دے دی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے اس کا معنی میں نے بتایا، ولی کیسے بنتا ہے مختصر میں نے وہ بھی بتا دیا۔ ولی کی پہچان ذرا مشکل ہے، اللہ جس پر فضل چاہے اس کو ولی مل جاتے ہیں۔ اللہ اس واقعے سے خواجہ بندہ نواز بتا دیا اللہ کا فضل جس پہ ہو تو اس کو ولی۔ اور ایک بزرگان دین نے فرمایا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھے آپ، کسی بندے کی کوئی ادا اللہ کو جب پسند آ جاتی ہے، کسی بندے کی کوئی اچھی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ اس بندے کو اپنے ولیوں کے قریب ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے، ہم بزرگان دین سے جو محبت کرتے ہیں نا تو سمجھ جائے ایک پہچان ہے کہ ہماری کوئی ادا اللہ کو پسند آتا ہے، تو اس لیے کہا گیا اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اللہ اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ کس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے پتہ نہیں چلتا، تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی بنے یہ تو چھوٹا گناہ میں کر لیتا ہوں، پتہ نہیں اسی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی، تو اور کس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمیں کرنی چاہیے، جیسا کہ راستے میں ایک شخص پتھر ہٹایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، روڈ پہ سے پتھر ہٹایا، بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ خالی راستے سے پتھر ڈالے، کبھی وہ کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانے سے راضی ہو جاتا، تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہلکی، پتہ نہیں اس میں اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو عام بندوں میں چھپا کر رکھتا ہے، تو کسی بھی مسلمان کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کس کا مقام کیا ہے۔ یہاں جو شریعت کا مذاق اڑا رہا ہو، دین کا مذاق اڑا رہا ہو، اب بولے ہم کسی کو برا نہیں بولیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے شریعت کا مذاق اڑایا جائے، قرآن حدیث کا معاذ اللہ مذاق اڑایا جائے اور اپنے آپ کو مسلمان کے تو ہم ضرور بولیں گے، اور اس کی جو ہے نا، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے، یہ دوسرے بات ہے۔ اب خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلے آپ آ جائیں نام پر، آپ کا اصل نام سید محمد ہے، خواجہ بندہ نواز کا اصل نام کیا ہے؟ اور آپ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، آپ 22 پشت سے جا کر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کا شجرہ مل جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو سید محمد حسینی کہا جاتا ہے۔ خواجہ کا لفظ جو ہے یہ ہندی میں یاد رکھیں، خواجہ کا جو لفظ ہے یہ نام نہیں، یہ اس دور میں بڑے بڑے بزرگان دین کو خواجہ کہہ کر عام لوگ پکارتے تھے، اور خواجہ کا معنی ہے سردار اور آقا کے، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے شیخ، تو اس کو خواجہ کہہ دیتے تھے، تو خواجہ ایک ٹائٹل ہے۔ اب آپ کو خواجہ بندہ نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ آنا کہ آپ کا اصل نام سید محمد حسینی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن آپ کو خواجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ یقیناً آپ ایسے مرشد ہے، مرید تو مرید کہ بندہ نواز نے پیروں کی بھی رہبری فرمائی ہے، ہاں، تو اس لیے آپ کو جو ہے خواجہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو بندہ نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ جب اپنے مرشد کی خدمت میں رہتے تھے، سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی جو خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے، ان کی خدمت میں رہتے تھے، تو مرشد کے پاس جو ہدیے آتے وہ ہدیے خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد مریدوں میں بانٹ دیتے، تو جو ہدیہ پیر کے ذریعے بندہ نواز کو ملتا وہ آپ لے لیتے،
باہر خانقاہ کے باہر جا کر غریب غربا میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ عادت آپ کی ہمیشہ کی ہو گئی تھی، ایک بار کی نہیں، ہمیشہ کی عادت ہو گئی تھی۔ تو آپ کی عادت کو دیکھ کر اچانک لوگوں کی زبان میں نکلا، جب بھی وہ بندہ دیکھتے تھے سید محمد حسینی کو، یعنی تو دیکھ کر کہتے تھے دیکھو بندہ نواز آ رہا ہے۔ یہ آپ کی عادت تھی، کیونکہ جو جس کے اندر جو صفت ہوتی ہے اس صفت میں وہ لوگوں کے اندر مشہور۔ حضرت باہر بات کریے، حضرت باہر جا کے بات کرو، ان پہ بات نہیں بات کرے، منع ہے دنیاوی باتیں مسجد میں نہیں کہا۔ لہذا آپ غور کریں، لوگ ہمارے اندر جو صفت ہوتی ہے اس صفت سے بھی ہمیں لوگ مشہور کر دیتے ہیں، ہماری جو عادت کو دیکھ کر کہ عادت ہے۔ تو آپ کی جو صفت تھی غربا، یتیم اور بے سہارا میں بانٹنے کی صفت تھی، تو اس لیے آپ کا لقب بھی بندہ نواز ہوا۔ اسی لیے خواجہ کیوں کہتے ہیں، بندہ نواز کیوں کہتے ہیں، اور آپ کا ایک لقب ہے گیسو دراز۔ تو آپ کو گیسو دراز کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا شیخ سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے پیر و مرشد ہے، جب آپ کی پالکی آ رہی تھی تو خواجہ بندہ نواز نے آپ کی پالکی کو کھاندا لگا، تو آپ کی پالکی میں اپنے کچھ بال اٹک گئے تھے، لیکن مرشد کے ادب کے لیے، ادب دیکھے ادب، مرشد کا ادب، یہاں تو چیزیں پکارنے کر دیتے شروع کر دیتے ہیں مرشد کے ادب میں، لیکن ادب یہ ہوتا ہے، ادب عقیدت جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس ادب آتا ہے، اس سے کچھ روحانیت بھی آتی ہے۔ اور کسی کو دانا دینا دے رہا ہو، پھر آپ لوگ پھر آپس میں ایک دوسرے کے چہرے مت دیکھیں، میری طرف دیکھیں، کوئی کسی کو دانا دینے کا مقصد نہیں ہے، نہ تانا دے کر اپنے آپ کی واہ واہ کرانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ تربیت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ادب کرنے والے بڑے یقین نہ لیں، میں تو کچھ ہوں نہیں، جو واقعی مرشد ہے، واقعی پیر ہے، ہر ولی ہمارا سر کا تاج ہے، آپ ان کا ادب کرنے والے ہیں، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ ہم کیا آپ کے ہاں، میں بھی آپ کے برابر ہوں، میں اس سے مراد میری ذات کی طرف ہی نہ لے، جو واقعی پیر ہے ان کی طرف آپ یہ ذہن میں لے۔ تو مرشد کا ادب ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ بال اٹکنے کے بعد، جو حالانکہ بال کسی چیز میں اٹک جاتا تو جب ہلتی وہ چیز تو بہت درد ہوتا ہے سر پہ، تو بال ہل رہے تھے، یعنی آپ کے سر سے خون تک نکلا، لیکن آپ نے ادباً کہ مرشد اس پالکی میں بیٹھے ہوئے ہے، اس کو آپ نے رکوایا نہیں، جہاں مرشد کو پہنچنا تھا وہاں رکوایا گیا، رکے تو آپ کے بال مبارک جب نکلے تو خون بہنے لگا، تو آپ کے پیر و مرشد کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے ادب کے خاطر انہوں نے پالکی کو رکایا نہیں، تو تب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو گیسو دراز کا لقب عطا فرمایا تھا۔ تو لہذا یہ آپ کے پیر و مرشد کا دیا، اس لیے آپ نے وہ جو بال پالکی میں اٹکے تھے اس بال کو خواجہ بندہ نواز نے ساری زندگی اس کو کٹوایا نہیں، کہ یہ میرے بال میرے مرشد کے جو ہے کھاندے پالکی میں اٹکا تھا، اس کو آپ بڑھوایا، اس کو بڑھایا، اس لیے آپ کو گیسو، کچھ بال، پورے بال نہیں، کچھ آپ کے بال مبارک لمبے تھے، اس لیے آپ کو گیسو دراز بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ کیوں کہا جاتا ہے، بندہ نواز کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہمیں نسبت والوں کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور گیسو دراز کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا ایک اور لقب ہے بلند پرواز، اور اس کو یوں کہے کہ بلند پرواز یعنی شہباز دکن بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ شہباز یہ ایک پرندے کا نام ہے جو سب سے اونچائی پہ اڑتا ہے، بہت بلندی پہ اڑتا ہے یہ پرندہ، اس پرندے کو شہباز کہتے ہیں۔ تو آپ کو شہباز دکن یعنی بلند پرواز بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ ایک جادوگر سے آپ کی بحث ہوئی اور وہ اپنے جادو کی کرتوت سے ہوا میں اڑنے لگا، تو خواجہ بندہ نواز نے اس کو سمجھانے کے دین کیا ہے، کہ ہمارے اسلام کیا طاقت دیتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ اس سے اونچا اڑ کر بتائے تھے۔ جب اڑ کر بتائے تو اس کرامت کو دے کر وہ جادوگر توبہ کر کر مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو بلند پرواز بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ساری باتیں اگر ذہن میں رکھتے باتوں کو سنیں نا تو انشاءاللہ بڑا لطف آتا ہے نا۔
آپ 721 ہجری یا 760 ہجری میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید یوسف حسینی ہے، خواجہ بندناس کے والد کا نام سید یوسف حسینی ہے، اور آپ کو شاہ راجو قتال کہا جاتا ہے۔ شاہ راجو قتال، راجو کا لفظ میں نے بتایا تھا کہ اس دور میں یہ سنسکرتی زبان جو ہندوستان میں چلتی تھی، سنسکرت زبان کا ایک لفظ ہے راجو۔ راجو کا معنی جو ہے، بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، راجو تو اکثر غیر لوگ رکھتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے بزرگوں کے نام سے ساتھ کیوں جڑ گیا؟ تو اصل میں یہ ہندی لفظ بھی ہے، سنسکرتی لفظ یہ راجو، اور راجو کا معنی ہے آقا کے، سردار کے، تو اس لیے آپ کو شاہ راجو قتال اس لیے کہتے ہیں کہ خواجہ بندناس کے والد نے اپنے نفس سے زبردست جہاد کیا تھا، اس کو قتل کیا تھا جہاد کے، اپنے آپ سے، اپنے خواہشات سے۔ اب میں نے بتایا تھا، جیسا کہ آپ دیکھیں رحمت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور جنت ہم سے کتنی دور ہے؟ حضور جنت ہم سے کتنی دور ہے؟ تو حضور نے فرمایا 2 قدم پر ہے، 2 قدم پر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا پہلا قدم تو نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں جائے گا۔ تو نفس کیا ہے؟ اس پر بھی میں نے کئی بار کی کہ بندہ، کیونکہ نفس شیطان کا بھی استاد ہے، شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے نا، شیطان کو بھٹکانے والا کا نام نفس ہے، شیطان کو بھٹکایا نفس نے، تو لہٰذا نفس کا خواہشات سے بزرگان دین لڑتے اپنے آپ سے، اس کی حرام خواہش کو پوری کرتے نہیں، نفس خواہش ڈالے گناہ کریں اس کو تو پورا کرتے نہیں، لیکن حلال خواہش کو بھی بزرگان دین جلدی پورا نہیں کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نفس نے خواہش پیدا کی تھی کہ گوشت کھا لیجیے، تو آپ نے حلال خواہش تھی، پیسہ بھی تھا، کھا سکتے تھے، لیکن بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ حلال خواہش کو بھی جلدی پورا نہیں کرتے تھے، بولے آج یہ کروں گا تو کل دوسرے دن اور خواہش کرے گا، تیسرے دن تو ابھی سے اس کو دباؤ، یہ بزرگوں کا کام تھا۔ تو ملک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 سال تک گوشت نہیں کھایا، کتنے سال تک؟ 20 سال تک۔ یہ آپ بزرگان دین میں تو اپنے نفس سے جہاد کرنا، تو آپ بہت زبردست طریقے سے نفس سے جہاد کیا تھا، تو اس لیے آپ کا لقب شاہ راجو قتال ہے۔ یہاں جو بزرگ ہے سید قبول اللہ محمد حسینی کا نام ہے، شاہ راجو حسینی عرفیت ان کا نام ہے، ہمارے پاس مشہور ہوگا ان کا بھی نام شاہ راجو قتال حسینی، جو مصری گنج میں نہیں، یہ شاہ راجو قتال حسینی کا لقب یہ بدنہ نواز کے والد کا ہے، جن کا مزار اورنگ آباد کے شہر خلد آباد میں موجود ہے، اور یہ بڑے جلالی بزرگ ہے، اور انہی کے قدموں میں شاہ راجو قتال حسینی بندہ نواز کے جو والد ہے، انہی کے قدموں میں قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ ابو الحسن تانشاہ کی بھی مزار ہے وہاں پر ہی۔ تو خیر آپ دلی میں پیدا ہوئے، بندہ نواز کی سودرا رحمۃ اللہ تعالی، اور کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے اپنی عمر مبارک 6 سال کی تھی، آپ دلی میں تھے 6 سال کی عمر تک، اور بچپن میں آپ کا یہ حال تھا کہ آپ جب سے ہوش سنبھالا تب سے نماز کی پابندی اور شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ ہاں ولی کی پہچان دیکھیں، آپ بچوں کی طرح، بندہ نواز 6 سال کی عمر میں بچوں کی طرح، عام بچوں کی طرح کھیلتے نہیں تھے، بلکہ بالکل اس طرح سے وضو کر کر ذکر الہی کرتے تھے کہ بچپنے میں ہی بندہ نواز جب 6 سال کے تھے، بچپنے ہی میں لوگ آپ کا ایسا ادب کرتے تھے، بچے آپ کا ایسا ادب کرتے تھے جیسے ایک مرید اپنے مرشد کا ادب کرتے ہیں، کہ بچپن سے آپ کے اندر ایک صلاحیت تھی، ایک خوبی تھی، اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی، ایک رعب، ایک دبدبا بندہ نواز کے اندر بچپنے ہی سے ایسا تھا کہ جیسا پیروں کی مرید ادب کرتے ہیں اس طرح لوگ بچے آپ کا ادب کرتے تھے۔ یہ آپ کو چہرہ دیکھ کر، دیکھیے چہرہ دیکھتے ہی دل ادب میں آ جائے، اسی کو مرشد کہتے ہیں، دوسرے سے تمویل کہتے ہیں، تو بندہ نواز کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ ادب میں آ جائے گا۔ اب 6 سال کی عمر میں پھر محمد بن تغلق کا وہ دور تھا، بادشاہ تغلق نے دلی کو کہا کہ فوراً یہاں سے نکلو، اور اورنگ آباد کو اپنا، جس کو اس دور میں دیوگر کہتے تھے، وہاں پر اپنا سلطنت بنایا۔ تو آپ کے والد اور والدہ نے بندہ نواز کو 6 سال کی عمر میں دہلی سے دیوگر یعنی موجودہ اورنگ آباد میں لے کر آئے، اور آپ اپنے والد والدہ اور نانا کے سائے میں اورنگ آباد میں علم حاصل کرتے رہے،
9 سال کی عمر میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ کتنے سال؟ ہاں، ولی جاہل نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، جاہلوں کو ولی مت سمجھو، ولی کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ پھر 9 سال 10 سال کی عمر آپ کی ہوئی، آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا اورنگ آباد میں۔ پھر خواجہ بندہ نواز کی والدہ اپنے بیٹے بندہ نواز اور ان کے بڑے بیٹے کو لے کر، یعنی دونوں بیٹوں کو لے کر کسی وجہ سے اورنگ آباد سے پھر دلی آ کر رہنے لگے۔ آپ کی عمر 16 سال تھی دلی میں آئے۔ کتنے سال؟ 16 سال کی عمر۔ تو خواجہ بندہ نواز سے پوچھا گیا، حضور آپ سلطان محمود روشن چراغ دہلوی کے مرید بننے کا یہ آپ کا ذہن کیسے تیار ہوا؟ تو خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جب ہم بچپنے میں ہمارے والد اور ہمارے نانا زیادہ تر جن بزرگوں کے واقعات ہمیں سناتے تھے، کیونکہ خواجہ بندہ نواز کے والد اور نانا یہ دونوں مرید و خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء کے۔ خواجہ بندہ نواز کے والد بھی اور نانا بھی یہ دونوں مرید و خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو بندہ نواز فرماتے ہیں کہ بچپنے میں ہمارے گھر میں بزرگوں کا تذکرہ چلتے رہتا تھا، بزرگوں کے واقعات ان بزرگوں کے واقعات میں 2 بزرگوں کے بڑے واقعات ہمارے والد بھی سناتے تھے، نانا بھی سناتے تھے، ماموں بھی سناتے تھے، ماں بھی سناتے تھے۔ کہا کون سے؟ کہا ایک نظام الدین اولیاء کا اور ایک روشن چراغ دہلوی کا۔ تو یہاں سے پتہ چلا ہمارے گھروں میں ہم بچپنے سے ہی اپنے بچوں کے سامنے بزرگوں کے واقعات سنائیں تو ان کا، کیونکہ دیکھیے ان واقعات سے ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو قرآن میں نے سورہ نوح کی آیت سے بتایا تھا، اللہ پاک سورہ نوح میں فرماتا ہے، اے حبیب ہم پچھلے نبیوں کے قصے آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کے سینہ مضبوط ہو۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، تو ان بزرگان دین کا عرص اور ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لو تو ہمیں اسلام کا صحیح اور حقیقی چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا بچپنے سے ہمارے بچوں ہمارا حال تو یہاں الٹا ہو گیا کہ آج تو ہم باپ تو باپ ہے، ماں تو ماں ہے، وہ صبح سے ٹی وی چالو ہوئی تو رات تک چالو ہوتی ہے، جس میں فلمیں ڈرامے نہ جانے کیا کیا فحش چیزیں دکھائی جاتی ہے، تو بچے بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر گھروں میں بزرگان دین کے واقعات جو سچے واقعات ہو اگر ہم سنائیں تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کا ذہن بچپنے سے دینی اور اسلامی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں آپ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں بچپنے سے اپنے والد سے، ماموں سے اور نانا سے یہ واقعہ سنتا تھا تو ہمارا دل جو ہے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کی طرف جھک گیا تھا۔ ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ جامع مسجد گئے دہلی، وہاں پر جو غیاث پور تھا جہاں نظام الدین اولیاء کے آستانے میں مسجد ہے، وہاں کے مسجد میں آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، کون؟ بندہ نواز اور آپ کے بڑے بھائی دو آپ کے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ہو گئی حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی سے، اور فوراً آپ اور اسی وقت جو ہے مرید ہوئے کسے؟ روشن چراغ۔ آپ کی عمر جو ہے 16 سال تھی اس وقت، آپ مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد اپنے مرشد سے فرمایا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی آپ کی خدمت میں لگا دوں، ساری زندگی آپ کی خدمت میں لگا دوں۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے محمد حسینی یعنی بندہ نواز، یہ محمد حسینی آپ کا نام ہے، میں بندہ نواز کہوں گا تو آپ کو جلدی یاد آئے گا، تو لہٰذا آپ نے فرمایا بندہ نواز اصل میں آپ سے ہمیں بہت بڑا کام لینا ہے۔ بندہ نواز کو پیر مرشد نے کیا فرمایا؟ آپ سے ہمیں ہمارے سلسلے کا بہت بڑا کام لینا ہے، تم اور پڑھ کر آؤ، ابھی تعلیم مت رکو، ظاہری تعلیم جاؤ اور پڑھو۔ وہ کام کیا تھا سنیے آپ، سلسلے چشتیہ کے جتنے بڑے بڑے بزرگان اوپر تک گزرے ہیں، جو خواجہ حسن بصری سے لے کر غریب نواز سے لے کر سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی تک جتنے بزرگان چشتی سلسلے گزرے ہیں، کسی بزرگان دین یعنی کہ وہ خود بزرگ اپنے وقت کے بڑے عالم، ظاہر باطن علم کمال رکھنے والے تھے،
لیکن انہوں نے کبھی کتاب نہیں کہ کچھ فوائد کچھ ملفوظات آپ کے مل جاتے ہیں، لیکن سلسلہ چشت میں 105 کتابیں 105 کتابیں لکھنے والے کوئی اور نہیں، خواجہ بندہ نواز کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا۔ خواجہ بندہ نواز 105 کتابیں آپ نے لکھی، 5 پاروں کی آپ نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، اور وہی تفسیر نقال اس کو کہتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ذرا ذہن میں رکھیں، بزرگان دین کو عرض کا موقع ہے۔ تو خواجہ بندہ نواز نے 5 پاروں کی جو تفسیر کی ہے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آپ نے معنی اور مطلب لکھا ہے، وہ تفسیر جس میں ایک ایک لفظ کا باطنی معنی، قرآن کا باطنی معنی نکال کر نکھار کر بتایا ہے، وہ پڑھے دیکھے۔ پھر قصص الحکم کی آپ نے شرح کی ہے، اور آداب المردین آپ نے بزرگ کی کتاب کی شرح کی ہے۔ بہت سے آپ نے کتابیں، ٹوٹل 105 کتابیں آپ نے لکھی ہے، جو سلسلہ چشتیہ میں ایک ہی بزرگ ہے جو اتنی کتابیں لکھی ہے۔ تو آپ پیر و مرشد کی اجازت سے پھر آپ اور پڑھنے لگے بندہ نواز۔ اچھا، آپ کا جب پڑھنے کا دور تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ جب تک پڑھی تھی مدرسے میں پڑھتے، پھر جنگل میں جہاد جا کر بیٹھتے، مجاہدہ کرتے۔ دیکھیے، مجاہدہ ضروری ہوتا ہے ہمارے دلوں کو پاک کرنے، ذہنوں کو پاک کرنے، آنکھوں کو پاک کرنے کے لیے۔ مجاہدہ ایک بندہ تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرے گھنٹوں، تاکہ اس کا ذہن پاک ہو۔ جب بندہ اکیلا بیٹھ جائے گھنٹوں، تو مجھے بتایا وہ کسی سے بدنگاہی کرے گا نہیں، ہو کہ ایسا کوئی چیز ہوتی نہیں، جنگل میں بیٹھ جائے پھر غیبت سننے آئے گی، چغلی، جھوٹ، کیونکہ نہ کسی سے بات کرنے کا موقع، نہ کسی کو دیکھنے کا موقع، نہ کسی کی بات سننے کا موقع۔ تو ان ذریعوں سے یہ ذریعے ہے، یہ پائپ لائن ہے جو اس ذریعے سے پاک پانی دل کے حوض میں جاتا ہے۔ ہاں، اگر ان آنکھوں میں گندی چیزیں دیکھو گے تو پانی بھی اسی جمع ہوگا، یعنی پانی غلط چھوڑو گے پائپ میں تو دل کے حوض میں پانی بھی گندا جمع ہوتا ہے، اور پانی اگر صاف چھوڑو گے پائپ لائن سے تو حوض میں جو ہے پانی بھی پاک و سندہ جمع ہوتا ہے۔ تو مجاہدہ اس لیے کرتے تھے بزرگان دین کہ دل پاک ہو، جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا یقیناً وہی کامیاب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں بزرگان دین جو مجاہدہ کرتے تھے جنگلوں میں بیٹھ کر، پہاڑوں میں بیٹھ کر، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی برسوں تک کرتے تھے، تو آپ کہیں گے کس کی سنت ہے؟ یہ بھی حضور کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان نبوت سے پہلے کئی مہینے اور کئی دن تک جو ہے آپ غار ہرا میں جا کر چلا کرتے تھے، اور جو لوگ عمرہ کرے یا حج کرے وہ دیکھتے کہ غار ہرا زمین سے اتنی اوپر پہاڑ اونچائی پر ایک چھوٹا سا غار ہے، وہ آج بھی ایک نوجوان، بوڑھا تو دور کی بات ہے، ایک نوجوان جب اس پر چڑھتا تو اس کے پسینے نکل جاتے ہیں، وہ تھک جاتا ہے، لیکن غور کرے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر مہینوں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس پہاڑ پر۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، ذہن پاک ہوتا ہے، اور اس کے کئی فائدے روحانی پر آتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو بندہ نواز کی عادت یہ تھی، 16 سال کی عمر میں آپ مرید ہوئے، اس کے بعد آپ پڑھتے بھی تھے، پیر کی خدمت میں بھی رہتے تھے، مجاہدہ بھی کرتے تھے جنگل میں بیٹھ کر گھنٹوں، اور اس طرح آپ کا سلسلہ چلتا رہا 19 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 19 سال کی عمر تک، 16 سال سے لے کر 19 سال کی عمر میں خواجہ بندہ نواز علم ظاہر میں کامل ہو گئے، یعنی آپ حافظ تو 9 سال کی عمر میں ہو چکے تھے، اب 19 سال کی عمر میں آپ عالم بھی ہو گئے، مفتی بھی ہو گئے، بڑے علم کا سارا علم ظاہری آپ نے جب حاصل کر لیا، اب پیر و مرشد کی خدمت میں جا کر رہنے لگے۔ اور آپ پیر و مرشد کی خدمت میں جب رہنے لگے، پیر کی خدمت آج کے دور کا ایسا نہیں ہوتا تھا، نہ مرید بنے پھر چلے جائے، اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرید کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک رسمی اور ایک حقیقی۔ اور رسمی مرید صرف مرید بن گئے، اس کے بعد صرف فاتحہ میں نظر آتے ہیں یا کوئی عرس میں نظر آتے ہیں۔ بندہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ رسمی مرید ہو، اور ایک ہوتا ہے حقیقی مرید، جو صحیح معنی حقیقی مرید، جو یوں سمجھے کہ تن من دھن سب کچھ پیر کے حوالے کر دیتا ہے، جو پیر کہے بغیر اس بات کو
چوں چاہ کرتے ہوئے میں یہ کام کیوں کروں، بغیر سوچے سمجھے اس کام کو کر لیتا ہے، اس کو حقیقی مرید کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فتاوی رضیہ میں فرمایا مرید کی تو دو قسمیں ہیں، فرماتے بیت ہونے مرید کی تو ایک بیت تبرک اور ایک ہے بیت ارادت۔ بیت تبرک کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارے سلسلہ اعلیٰ حضرت سے ہے نا، اعلیٰ حضرت کے قلم کو دیکھیے آپ، اعلیٰ حضرت کا نام ہی کافی ہے، کسی بھی چیز میں جو اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے نا تو سمجھ جائے کہ اس مسئلے کی جڑ تک جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہی کافی ہے حوالے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا نا تو سوچے کہ کیا باریکی بیان فرمایا، میں مختصر آپ کے سامنے اس باریکی کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرید کی بھی دو قسمیں، بیت ارادت اور بیت تبرک۔ پھر فرماتے ہیں بیت تبرک وہ کہ جو مرشد کے اندر چار شرطیں ہوں، جو ایسے مرشد کے اندر جو چار شرطیں میں نے بتائی ہے، پیر کے اندر چار شرطیں ہونا ہے، پکا سنی ہونا پہلی شرط، دوسری شرط عالم دین ہونا، تیسری شرط وہ قرآن حدیث کا پابند ہونا، عمل کرنے والا ہونا، فاسق نہیں ہونا، کھلے عام گناہ کرنا، اور چوتھی شرط اس کا شجرہ حضور تک درست ہونا۔ یہ چار شرطوں تو اس سے بیت، اگر کوئی مرید اس سے بیت تبرک بھی لے لے، یعنی مرید تو بن گیا، آپ فاتحہ میں نظر آئے بس ان سے تعلیم نہیں لی، تربیت نہیں لی، بس مرید ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیت تبرک بھی غنیمت ہے، یعنی یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے جوڑ لینا، یہ تبرک والی بیت۔ یوں سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں لیکن اتنی تو حقیقت ہے، خطرہ ہی صحیح مجھ کو دریا سے تو نسبت ہے، لہذا بیت تبرک اچھی چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ایک مرشد جو چار شرطیں جس کے اندر ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، اس کا بھی آپ کو آگے چل کر فیض ملے گا۔ لیکن جو بزرگان دین اپنے مرشد سے بیت ہوتے تھے، مرید ہوتے تھے، وہ بیت تبرک نہیں تھا، وہ بیت ارادت تھا۔ بندہ نواز ہو، غریب نواز ہو، جو اپنی مرشدوں سے بیت ہوئے ہیں وہ تبرک کے طور پر نہیں، ارادت کے طور پر۔ بیت ارادت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیت ارادت یہ ہے کہ مرید جو ہے تن من دھن سب کچھ پیر کے حوالے کر دے، جب جو پیر کہے وہ بتائے، اس لیے وہ خواب پر جاتے تھے۔ وہ بیت ارادت بندہ نواز سے کر چکے تھے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے۔ اب آپ 19 سال کی عمر میں عالم فاضل ہو چکے، بڑے پیر کی خدمت میں رہنے لگے۔ پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے بندہ نواز، اب دیکھیں تربیت شروع ہو رہی ہے خانقاہ میں آنے کے بعد۔ پہلے خانقاہ میں صرف قوالی یا کھانا کھلانے تربیت بھی ہوتی تھی، اب بندہ نواز کے پیر و مرشد جو سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نظام الدین اولیاء کے جانشین تھے، نظام الدین اولیاء کے بعد انہوں نے خانقاہ کو سنبھالا، جو جانشین ہے نظام الدین اولیاء کے خانقاہ کے، اور نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے بہت خاص مرید ہیں۔ ان کے کئی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی مرید کے بڑے بڑے مزارات، بڑے بڑے گنبدیں بنی ہوئے ہیں ان کے مریدوں کی۔ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیکھیں آپ لاڈلے مشائخ جو گلبرگہ کے شہر الند میں آرام کر رہے ہیں، لاڈلے مشائخ جن کو شیخ علاء الدین انصاری کہا جاتا ہے، لاڈلے مشائخ یہ عرفیت آپ کا ہے۔ یہ کون ہے لاڈلے مشائخ؟ یہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خالہ کے بیٹے، خالہ زاد بھائی ہے بندہ نواز اور جو ہے لاڈلے مشائخ، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہے، اور دونوں ہم عمر بھی ہیں، ایک مدرسے میں دہلی میں پڑھے بھی، ساتھ بھی رہے، اور دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہے، ہم عمر بھی ہے، اور پیر بھائی بھی ہے۔ لاڈلے مشائخ بھی مرید ہوئے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے۔ پھر روشن چراغ دہلوی نے آپ کو دکن کی طرف بھیجا تھا، جو آپ بندہ نواز سے پہلے 20 سال پہلے خواجہ بندہ نواز سے پہلے یہ گلبرگہ میں آئے تھے، جن کا مزار الند میں موجود ہے۔ لہذا حضرت خواجہ بندہ نواز اپنے پیر کی خدمت میں رہنے لگے تو پیر و مرشد ایک بار پوچھتے ہیں کہ اے بندہ نواز، تمہارا جو وضو فجر میں تم کرتے ہو کب تک باقی ہے؟ بولے حضور آپ حکم فرمائیں۔ کہا اسی وضو سے تم اشراق پڑھ لیا کرو، یعنی تمہارا وضو اشراق تک رہا۔ پھر آگے فرمایا کہ اشراق کے ہی ٹائم پہ تم چاشت بھی پڑھ لیا کرو۔ دیکھیں اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ جب سورج ایک ہاتھ اونچا باہر آ جائے تب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کون سی نماز کا؟
اشراق کی نماز کا ٹائم، جب سورج، اسی لیے فجر کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس عموماً ہمارے ہندوستان میں، ہمارے حیدرآباد میں بھی فجر کے ٹائم جو نماز ہم پڑھتے ہیں، آخری وقت میں ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں. جیسا فجر پڑھے تھوڑا اجالا شروع ہو جاتا ہے، تو آخری وقت میں نماز فجر. اب جیسا نماز فجر ادا کی، اس کے 20 سے 25 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد سورج باہر آتا ہے. جب سورج ایک ہاتھ اونچا باہر آ جائے تب اشراق کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور جب سورج میں گرمی پیدا ہو جائے، سورج کی گرمی پیدا ہو جائے، تب چاشت کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جیسا کہ 9، 9:30، 10 بجے کے ٹائم. آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بندہ نواز کے پیر و مرشد فرماتے ہیں اسی وضو سے تم اشراق بھی پڑھو اور چاشت بھی پڑھو. آپ نے فرمایا جو میرے حکم پیر و مرشد. آپ نے ساری زندگی پھر سے عمل کو کبھی چھوڑا نہیں. پھر آیت نے پوچھا کہ اے بندہ نواز تم روزے کب کب رہتے ہو؟ رمضان شریف کے علاوہ کی بات چل رہی ہے. فرمایا حضور میں ایام بیس کے روزے رہتا ہوں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ، اور رجب کے پورے روزے رہتا ہوں، اور شعبان کے 11 روزے رہتا ہوں. تو آپ کے پیر و مرشد فرمایا نہیں بندہ نواز، تم جو ہے رجب کے بھی تو شعبان کے پورے روزے رہا کرو، رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے کے روزے پورے رہا کرو. آپ نے فرمایا جو میرے حکم پیر و مرشد. پھر آپ سارے اس پہ عمل کرنے لگے. پھر ایک دن فرمایا جب یہ عادت بن گئی آپ کی، دیکھیں دھیرے دھیرے عادت بنا رہے مرید کی، عبادت میں مضبوط بنا رہے. فرمایا اب وہ بیت ارادت والے، ہم بھی چاہتے تھے آپ کے اندر بھی عادت آؤ. جیسے کہ چھوٹی سی خدمت میں دیکھ کر دیکھا کہ یہاں جو صاف صفائی کا معاملہ تھا، لیکن ماشاءاللہ کچھ بچے کر بھی رہے، لیکن کچھ کر رہے، 1-2 کر رہے ہو گئے، ورنہ وہ بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دن یہاں خانقاہ میں خدمت چلی ہے، وہ عادت. میں چاہتا تھا کچھ چیزیں آپ کے اندر آ کے ذہنوں کو صاف رکھیں. اگر آپ مضبوطی سے خدا کے، میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر بول رہا ہوں، اگر آپ مضبوطی سے وہ کام کرتے نا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن کو سرکار حسین بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے اللہ پاک و ستھرا کر دیتا. آپ کے اندر روحانیت آتی. لیکن آپ لوگ دیکھیے، آپ تو بیت تبرک، ہم اور آپ تبرک والے ہیں نا، بیت تبرک خانی مرید ہو گئے، بس بیت ارادت ہو رہی ہے. تو یہاں کام کے لیے جب بولا جائے تو کوئی کام، بس ہم پانی کے بلبلے بن گئے. کچھ دیر تک جذبہ رہتا، اس کا پھٹ پھوڑا، پورے ٹھنڈے پڑ گئے. اب بولو تو بھی یاد بھی دلایا تو آپ تو اتنے بے حیا ہو گئے، ہم اتنے بے حیا ہو گئے، یاد بھی دلایا تو نیچے منڈے پھر اپنا کام کر رہے. شرم نہیں آ رہی ہماری، مسکرا رہے نیچے منڈے ڈال کے، ہاں نہیں غلط کر رہے، لیکن غلطی کو سدھارنے کا ذہن نہیں بنا. ہم ایسے ہیں، ہم خود ایسے. تم دوسرے مسلمانوں کیا بولے جو دین سے دور ہو، تم کیا پہلے اپنے آپ کو دیکھو. ہمارے اندر کوئی اتنے سال تربیت میں رہ کر اثر نہیں آیا، کوئی نیچی منڈی لا کے بیل کی طرح منڈی ہلا لیے، پھر جو ہے اپنے کام پہ لگ گئے. حضرت بولتے رہتے ہیں، حضرت کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے سننا، ایک کان سے سننا ایک کان سے چھوڑنا. چلو وہ اپنا کام کرو، یہ تھوڑا جھاڑو مارنا ہے جو غلطی ہے. یعنی میں حدیث میں نے سنا تھا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ باتیں تو ایسی کریں گے، ہاں بھائی مرنا ضرور ہے. پوچھو کوئی انکار کرے گا مرنے کا؟ بولے نہیں، مرنا. حساب کتاب مسلمان کوئی انکار کرے نہیں، مرنا ضرور ہے. ایک دن موت آئے گی، اچانک آئے گی، کوئی حد نہیں. سو بولتے ہاں بالکل صحیح ہے، زبان سے تو ایسے جذبے سے بولیں گے مرنا ہے، حساب کتاب لینا ہے. لیکن عمل کیا رہے گا اس کا پلٹ کے، یعنی عمل زیرو رہے گا. یہ صرف زبانی دعوے کیوں ہوں ہمارے اندر؟ زبانی دعوے کم سے کم مرید میں تو زبانی دعوے نہیں ہونا چاہیے تھا. عام لوگ تو ہے زبانی دعوے کرنے والے، عمل ان کا زیرو ہے. تو ہم کم سے کم زبانی دعوے سے باہر نکلے اور روحانی دعوے میں آئے. اس کا فیض پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ، آپ کی مزاج کیسی ہوگی، گھروں میں برکت کیسی آئے گی. تو یہ مزاج ہمارے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھیں بندہ نواز اپنے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب یہ ساری چیزوں کو، اشراق، چاشت کو لے کر، 3 مہینے کے روزے کو لے کر مضبوطی سے عمل کرنے لگے، ایک بار پھر پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے بندہ نواز تم صوم داؤدی رکھو. داؤد علیہ السلام روزہ جیسا روزہ رکھتے تھے ویسا روزہ تم بھی رکھو، ایک دن رہنا ایک دن چھوڑنا. تو بندہ نواز ساری زندگی اس عمل پر عمل کرتے رہے. اور خواجہ بندہ نواز کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تہجد میں بھی اپنے پیر کا وضو کراتے، پیر مرشد کو وضو کراتے، اور فجر کی نماز کے لیے بھی آپ بھی وضو کراتے. تہجد میں بھی اور فجر کی نماز میں بھی آپ اپنے پیر مرشد کو وضو کراتے. یہاں تک کہ آپ عشاء پڑھ کر آپ کے پیر مرشد جب حجرے میں چلے آئے، بزرگان کیا کرتے تھے، عشاء کے بعد کچھ دیر تقریر ہوتی، اس کے بعد حجرے میں چلے آتے اور تہجد سے پہلے اٹھ جاتے آدھی رات کو. پھر تہجد پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر فجر سے پہلے اٹھ جاتے.
یہ حال بزرگان دین کا ہوتا تھا. جب آپ خانقاہ میں حجرے میں چلے آتے اپنے پیر و مرشد تو بندہ نواز ہاتھ میں لوٹا، وضو کا لوٹا لیے ہوئے، جس لوٹے سے پیر و مرشد وضو کرتے تھے اس لوٹے کو لیے ہوئے خواجہ بندہ نواز پیر و مرشد کے دروازے کے باہر ہی مصلی لگا کر کچھ دیر پڑھتے اور آرام کرتے. اور تہجد میں پیر و مرشد کے اٹھنے سے پہلے آپ اٹھ جاتے خود وضو کر کر، اور جگ میں وضو کا پانی لے کر ریڈی رہتے. جیسے مرشد کا دروازہ کھولتا تو آپ خود پیر و مرشد کو وضو کراتے تھے، یعنی اپنے پیر کے وضو کا لوٹا لیے ہوئے آرام کرتے تھے بندہ نواز. یہ ساری زندگی خواجہ بندہ نواز کی عادت تھی. اور فجر میں بھی وضو کراتے، تہجد میں بھی وضو کراتے. اس طرح پھر فجر کے بعد جب پیر و مرشد کچھ دیر کے ذکر مراقبے میں چلے جاتے تو آپ اپنے مرشد کے حکم سے پھر درس دیتے تھے. فجر کے بعد پھر مرشد باہر آتے اور خیل اللہ کرتے. جو دن میں جب سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے، سایہ نہیں گرتا، وہ ٹائم خیل اللہ کا ٹائم ہے. اس ٹائم پر آرام کرنا یہ نبی کی بھی سنت ہے اور تمام اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے. اور بندہ نواز کے پیر و مرشد فرماتے تھے یہ ٹائم آرام کرو. جو یہ ٹائم آرام کرتا ہے اس کو رات میں تہجد میں پڑھنے آسانی ہو جاتی ہے، اس ذریعے سے مدد ملتی ہے. اب وہ ہمارے یاد ایسی نہیں ہونا، چلیے حضرت بول دیے خیل اللہ کے ٹائم آرام کرنا ہے، شیلے سو گئے، ظہر گول، اثر میں اٹھ رہے. کیا خیل اللہ کر رہا تھا. خدا کے واسطے ایسا نہ کرے کہ خیل اللہ کے نام پر ظہر چھوڑ دے اور اثر میں اٹھے. یہ 1 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے اور یہ 1 گھنٹے کی نیند تہجد میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بندہ نواز کی بھی عادت تھی. خیل اللہ جب پیر مرشد کرتے پھر ظہر سے پہلے اٹھ جاتے، پھر ظہر کے بعد درس چلتا، پھر عصر کے بعد درس چلتا، پھر مغرب کے بعد کچھ کھانا کھاتے، پھر درس چلتا، پھر عشاء کے بعد کچھ دیر درس چل کر ہو جاتا. یہ ساری زندگی چلتا رہا. اب جب آپ کی مزاج خراب ہوئی آپ کے پیر و مرشد کی تو کچھ مریدوں نے آ کر فرما حضور جو ہے ہر خواجہ یعنی نظام الدین اولیاء ہو، غریب نواز ہو، انتقال سے پہلے اپنی خانقاہ کا سجادہ بنائیں. اس کے بعد انتقال ان کا ہوا، اب آپ بھی اپنی خانقاہ کا سجادہ بنا دے. تو آپ کے ایک مرید نے کچھ کتابوں ایک پیپر پر نام لکھا، اس نام لے کر بولے یہ لوگ ہیں جو قابل ہے سجادہ بننے کے. ہاں ذرا سنیے آپ، یہ ڈھونگی آج کے ڈھونگوں کو ذہن میں نہ رکھے. جو واقعی شریعت کے پابند ہے، جو طریقت کے پابند ہے، وہاں سجادہ بنایا جا رہا ہے. تو سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی اس پیپر کو دیکھا اور فرما نہیں، ان کے نام ہٹاؤ، یہ بھی قابل نہیں ہے خانقاہ سنبھالنے کے، یہ بھی قابل نہیں ہے خانقاہ سنبھالنے کے. آپ نے ان ناموں کو ختم فرمایا. پھر دوسرے پیپر مرید ڈر گئے، باہر گئے، پھر سے کچھ پیپر میں کچھ نام لکھ کر لائے. حضور یہ قابل ہے آپ کی خانقاہ کے سجادے بننے کے. آپ نے پھر دیکھا، فرمایا یہ تم کس کے نام میرے سامنے لا رہے ہو، ہٹاؤ، ان سے کہو کہ ابھی تربیت ہو، ان کی خود کی تربیت باقی ہے. اور اس چھٹی میں تم سید محمد حسینی کا نام لکھ کر لا. جب آپ بندہ نواز کا نام تیسری چھٹی میں لکھ کر آیا تو خواجہ بندہ نواز کی طرف آپ نے اشارہ فرما کہ یہ میرا جانشین ہو. اور یہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے ہاتھ سے پیر مرشد کو غسل دیا، جنازے کی نماز پڑھائی انتقال کے بعد. اور جس چھٹی پہ جس پلنگ پر آپ لیٹا کرتے تھے، جو رسی کا پلنگ ہوتا تھا نا، رسی آپ بھی دیکھیے گاؤں میں دیہات میں ہوتا ہے رسی سے بنے، اسی پر آپ آرام کرتے تھے. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پلنگ تھا وہ کھجور کے شہار کی شاخوں کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور جب حضور اس پر آرام کرتے تو آپ کے جسم مبارک پر نشان آ جائے. حضرت فاروق اعظم پر روئی بھی، بولے یا رسول اللہ دنیا کے بادشاہوں دیکھو ان کے پاس ایک سے ایک غالب ہے آرام کرنے کے لیے، اور آپ حقیقی بادشاہ، اللہ پاک نے آپ کو دونوں جہاں کا بادشاہ بنایا، پھر بھی آپ کھجور کے پتے پہ جو ہے سو رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ عمر میں غریبی کو پسند فرماتا ہوں، بولے بہت پسند. سبحان اللہ. لہٰذا اب یہاں غور کرے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. اب بندہ نواز نے اس رسی کے پلنگ کو، جس رسی کے پلنگ پہ پیر و مرشد کو غسل بھی دیا گیا تھا، یہاں پر کے ساتھ سیدھا بیٹھ، تکبر کی نشانی ہے، ویسا نہیں بیٹھنا. اب جو ہے بندہ نواز کو جس پلنگ پر غسل دیا گیا تھا، غسل دینے کے بعد اور پیر و مرشد کو جب غسل دیا تھا تو خواجہ بندہ نواز کی عقیدت دیکھے اپنے پیر سے. بندہ نواز نے اس پلنگ کی رسی کو توڑا اور توڑ کر اپنے گلے میں لپٹ لیا اور فرمایا یہ میرا خرقہ ہے، مرشد کا دیا ہوا میرا خرقہ ہے، خلافت ہے. یعنی یہ اتنی عقیدت پیر و مرشد سے.
پھر بندہ نواز وہاں اسی خانقاہ میں 20 سال یا 30 سال تک رہ کر دہلی میں لوگوں کو جو ہے تربیت کرتے رہے۔ پھر آپ وہاں سے تیموری فتنہ، تیموریوں نے تغلق پر حملہ کر کر بہت زیادہ دہلی کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ تیموری فتنہ جب آنے والا تھا، بندہ نواز کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، آپ فوراً سمجھ گئے اور اپنے مریدوں کو اس فتنے سے پہلے کہا کہ دہلی چھوڑو، جان بچانا ہے تو۔ آپ وہاں سے دلی سے نکلے، گلیار گئے، گجرات گئے، احمد آباد گئے، خلد آباد گئے۔ یقین جانے جب دلی سے آپ نکلے 30 سال پیر مرشد کے انتقال کے 30 سال تک آپ دلی میں رہے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، 40 سال کے بعد، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد نے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی عمر جب 40 سال تک کی عمر تک آپ دہلی میں رہے اور آپ وہاں سے نکلے اور دلی، گلیار، گجرات، احمد آباد، خلد آباد، تو راستے تمام بندہ نواز نے کئی لوگوں کو کلمہ بھی پڑھایا اور کئی لوگوں کو سدھارا اور اپنا مرید بھی بنا۔ اور وہاں سے پھر آپ خلد آباد پہنچے، اپنے والد کے مزار شریف کی زیارت کی، 22ویں خواجہ 21ویں خواجہ کے مزار شریف کی زیارت فرمائی۔ وہاں سے جب گلبرگہ آپ آ رہے تھے، جس کو حسن آباد کہا جاتا تھا اس دور میں، حسن آباد، اب گلبرگہ اس کا اپنا بڑا پہلے، اب تو کلبرگی کیا کے نام رکھ دیا گیا، اس دور میں اس کو حسن آباد کہا جاتا تھا۔ جب حسن آباد جو موجودہ گلبرگہ پہنچے، سلطان فیروز شاہ کا وہ دور تھا۔ سلطان فیروز شاہ جو فیروز آباد آج بھی اس کا وہ علاقہ ہے، تو سلطان فیروز شاہ کو جب معلوم ہوا اتنے بڑے سادات گھرانے کے بزرگ اور اتنے بڑے خانقاہ کے جانشین ہمارے شہر حسن آباد میں آ رہے ہیں، تو یہ بادشاہ خود سپاہیوں کو لے کر شاہی استقبال کرتے ہوئے شہر کے باہر ٹھہرا، وہاں سے استقبال کرتے ہوئے آپ کو شہر کے اندر لے کر آیا اور موجودہ قلعے کے باوجود آپ رہے اور ساری زندگی وہاں بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر آپ نے رشت و ہدایت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی۔ آپ دیکھیے خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ساری زندگی وہاں پر گزار دی۔ پھر آپ وہاں تربیت بھی شروع کریں۔ میں تربیت کے چند باتیں، کیونکہ وقت ختم قریب آ گیا ہے، تربیت کے چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بندہ نواز فرماتے ہیں کہ آپ کے ملفوظات 2 سے 3 ملفوظات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بندہ نواز فرماتے ہیں سالکوں کو، یعنی جو مرید سالک ہے، ارادت والا سالک، یعنی مریدوں کو چاہیے ہمیشہ باوضو رہنا، ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے۔ یہ ایکسٹرا میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ورنہ وضو آپ کا باقی ہے تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے، یعنی ایک تو ہمیشہ باوضو رہنا۔ کبھی تعلیمات پر عمل کر کے دیکھیے کہ روحانیت جسم میں کیسے آتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں فرض یا واجب نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں آپ، بہتر ہے۔ وضو کے بعد تحیت الوضو 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اگر رات کے وقت بیدار ہو جائے، رات میں نیم ہوشیار ہو تو وضو کر لے اور پھر 2 رکعت وضو کی نماز ادا کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے اور اس کا خیال رکھے ان کا ہر وضو دوسرے سے علیحدہ بھی ہو اور ملا ہوا بھی ہو، یعنی فجر تک پھر وہ ذکر میں بیٹھ جائے وضو کر کر، تہجد پڑھ کر، اور وہ کسی سے بات نہ کرو، ڈائریکٹ وہ فجر کی نماز ادا کر لے۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے معاملات میں روحانیت میں آپ کے اضافہ ہو۔ اب یہاں بزرگان دین کا طریقہ رکھے آپ، یہ میں ایک چیز بتاتا ہوں کس طرح بزرگان دین، اس لیے کہتا ہوں نا بزرگان دین کی تعلیمات پر اگر عمل کریں گے نا تو بندہ وہ شخص جو ہے نا گھر والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور خود کے لیے بھی اس کو فائدہ ہوگا اور پورے ملک کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ گھر والوں کے اس لیے فائدہ ہوگا کہ وہ کبھی بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے کہ ابھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے، اس سے ماں باپ کا دل کو ٹھنڈک ملے گی، خوش ہو گئے، اور وہ کبھی اپنے اولاد کے، اپنے بیوی بچوں کا حق کو نہیں دبائے گا، کیونکہ تعلیمات، اور خود گناہ سے بچے رہے گا، اور جو خود گناہ سے بچے رہے گا پھر ملک کا کیسے فائدہ ہوگا؟ وہ کرائم سے، غیر قانونی کام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا، غیر قانونی کام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ تو یہ بزرگوں کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے کہ اس سے خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو واقعی مرید ہوتا ہے اس کو سارے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔
اب بندہ نواز کسی طرح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھانے کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں. کھانے کے آداب اب جانتے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کھانے کے آداب کے بارے میں کہ آپ پہلے کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے تھے. یہ حضور کی حدیثوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر اسی ہاتھ کو بغیر پوچھے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے یا سیدھا پیر کھڑا کر کر دائیں پیر پہ بیٹھ جاتے یا اوپر ہمارے پاس دونوں پیر کھڑا کر کر بیٹھ جاتے. پھر آپ سامنے سے کھانا شروع کرتے، لال دسترخوان بچھایا جاتا. یہ ساری ادائیں حضور کی ادائیں. پھر لال دسترخوان بچھایا، اس پہ کھانا رکھا تھا، آپ کھانا کھاتے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ سارے نبیوں کی سنت ہے. 3 انگلیوں سے. کتنے انگلیوں سے؟ ہمارے پاس 1-2 انگلی چھوڑا ہمارے ماں باپ پریشان ہو، ارے چھوڑو، ایسا نہیں ہے. برکت تعجب ہوتا ہے، برکت نہیں آتی وہ تعالیٰ بھلا ہوتا. آپ جانتے ہیں نا ہمارے پاس برکت کا معاملہ میں ایک بات بتاتا ہوں، ذرا اس کو غور کریں. یہ گھر گھر کی ہمارے پاس بھی کہانی ہوتی جا رہی ہے. ایک بار حضور گھر سے واپس آئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا. آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، کہا اے عائشہ روٹی کی عزت کرو. پھر یہ چلے گئی تو یہ واپس جلدی نہیں آتی، یعنی برکت چلے جاتی ہے نا. یہ حدیث آپ مجھے. اب مجھے بتائیے دسترخوان پہ ہمارے بچے کھانا کتنا گرا دیتے ہیں، مہریوں میں اتنا کھانا ہمارے گھروں میں رہتا ہے، اتنا بھوسا کھانا. اور کور میں ہمارے گھر کی لیڈیز خواتین جو ہے کور میں ڈال کر اس کو پھینک رہی ہوتی ہے. بھائی یہ کھانے کی اہمیت، ان دانوں کی اہمیت ان سے پوچھو جن کے پاس ایک ٹائم کا بھی چولہا بڑی مشکل سے سلگتا ہے. لیکن مجھے ذرا اس پر ہم عمل کب کریں. اتنا کھانا مہری گھر کی مہریوں میں ہمارے پاس رہتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر کور میں ڈال کر پھینکا جاتا ہے. تو دانا، جبکہ ایک دانے کو دیکھ کر حضور جلال میں آ جاتا ہے، ایک روٹی کے اس کو اٹھا کر. تو کبھی ہم بھی آج بنائیں دسترخوان کے پر اگر ہمارے بچے بھی کھانا گرائے تو ہم چن کر کھا لیں. یہ حضور کی سنت بھی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ حضور کی سنت بھی ہے. اور غور کر اتنا کھانا ہم گھروں میں پھینکیں گے اور آ کے حضرت بولے حضرت دعا کرے برکت نہیں ہے گھر میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تعویذ دے دیجیے ایک تعویذ تاکہ گھر میں برکت آ جائے. میں کہتا ہوں تم نے ایسی کیسی حرکتیں کی ہے، کبھی اس پر غور کیا کہ تمہارے گھر کی حالت دیکھے، چولہوں میں مہریوں میں اتنا تم کھانا ویسٹ کرتے ہو، پھینکتے ہو، پھر برکت جائے گی نہیں تو پھر کیا ہوگی. ایک روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ کر حضور جلال میں آ جاتے. تم تو اتنا مٹھا بھر کھانا پھینکتے ہو تو برکت جائے گی نہیں تو پھر کیا ہوگا. مجھے بتائیے، آپ نیت کر لیں انشاءاللہ دسترخوان پہ کھانا گرے اس کو بٹھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی عادت بنائے، ہاتھ سے کھلائے. تھوڑی محنت لگتی ہوگی، ماؤں کو بہنوں کو چاہیے تھوڑا ہاتھ سے کھلائے تاکہ کھانا زیادہ ویسٹ نہ ہو، پھینکنے میں نہ جائے. کیونکہ سرکار کو سب جلال آتا تھا، نیچے کھانا گرا ہو تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو اس کی عزت کرو، قدر کرو اس کی. تو ہمیں قدر کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو یہ تو ساری عادتیں میں آپ کو بتا. لیکن اب بزرگان دین نے خواجہ بندہ نواز کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیں آپ. اور اتنی بہترین بات خواجہ بندہ نواز بیان فرما رہے ہیں کھانے کے آداب کے بارے میں. مریدوں کو بندہ نواز کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے سالکوں یعنی مریدوں کے لیے تقلیل طعام ضروری ہے، یعنی اتنا کھائے جتنے کھانے سے وہ عبادت میں اس کو مدد ملے. اتنا بھی نہیں کم کرے کہ اتنا کم کھا لیے کہ چکر آ رہے، نماز پڑھی چکر آ رہی بیٹھ نہیں سک رہے. اتنا کھاؤ تاکہ تمہیں عبادت میں طاقت ملے. بولے محبت سے سوال نیت اچھے رکھے. تو تقلیل طعام ضروری ہے. اور جب کھائے، اب سے اعلیٰ بندہ نواز جب کھائے تو ہر لقمے کے ساتھ، ایک نہیں ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ کہے. اگر نہیں اگر جو مرید آگے فرماتے ہیں بسم اللہ کہے یا پھر سورہ فاتحہ پڑھے ہر نمازے کے ساتھ. اور جو چیز کھائے وہ بلکہ حلال ہو. خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں اگر بسم اللہ پڑھو. اور ایک میں نے روح تصوف میں خواجہ بندہ نواز کی بارے میں نے پڑھا. بندہ نواز فرماتے ہیں یا بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہر نوالے کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے کہو. مجھ سے لوگ کہتے ہیں نماز میں ہمیں وسوسے زیادہ آتے ہیں، تو اگر آپ کھانا کھاتے وقت یا بسم اللہ ہر نمالے کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے یا لا الہ الا اللہ پڑھیں گے یا واجیدو پڑھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ نماز میں وسوسے آنا ختم ہو جائے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ وظیفہ بتا رہا ہوں میں. اور خواجہ بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے بزرگان دین کی تو یہ عادت تھی کہ ہر نوالے کے ساتھ وہ بندہ نواز فرماتے میں نے دیکھا ہے ایسے بزرگوں کو جو ہر ایک کھانے کے ایک نوالے کے ساتھ پورا یہ قرآن پڑھ کر کھایا کرتے تھے. اور بندہ نواز فرماتے یہ ان کی کرامت ہے. ہاں
بندہ نواز کے دیوانوں، کبھی ان کے بندہ نواز کی تعلیمات کو بھی غور سے سنو، عمل کرو۔ اب دیکھیں، اب دعوت میں جانے کا ادب بتا رہے بندہ نواز، ہاں یہ ہوتا ہے تصوف، ہر جو اخلاق کو بھی سنوارتا ہے، تمہاری مزاج کو بھی سنوارتا ہے۔ دعوت میں بھاگم بھاگ دوڑا رہتا، سنیں آپ بندہ نواز دعوت میں جانے کا کیا ادا کر رہا ہے۔ اور کیونکہ حضور بھی فرمایا جو دعوت میں بغیر بن بلائے مہمان چلا جاتا ہے، جو لوگ دعوت میں بغیر بلائے کے چلے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ ایسا ہے کہ ڈاکو بن کر داخل ہوا، چور بن کر نکلا، بن بلائے تو ہمیں جانا نہیں ہے۔ لیکن سرکار نے سختی سے سختی سے کہا کہ جب کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرو، اور خاص طور ولیمے کی دعوت کے لیے سرکار نے فرمایا اس کو ضرور جایا کرو، تاکہ اس کو مبارکباد، شادی ہے ولیمے کی دعوت مبارکبادی پیش کرو، کھانے کے لیے نہیں، اس کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ لیکن اب بندہ نواز کا ذرا قول سنیں آپ، اگر کسی جگہ دعوت ہو، بندہ نواز کا قول ہے، فرماتے اگر کسی جگہ دعوت ہو، اور یقین جانا میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو میں بہت میرے روح کو سکون ملا، اور یہ آپ بھی سنیں انشاءاللہ، اس پر عمل کر پھر آپ کو بھی سکون ملا۔ فرماتے اگر کسی جگہ دعوت ہو اور اس میں شرکت کرے، لیکن کھانے کا ارادہ نہ رکھتے ہو، چلو کسی وجہ سے تم دعوت میں گئے، اب تمہارا پیٹ بھرے ہوا ہے، کھانے کا ارادہ نہ رکھتے ہو، یا تھوڑا ہی کھانا کھانا چاہتے ہو، سنیں آپ، یا تمہارا ارادہ کھانے کا نہیں ہے، یا تھوڑا کھانا چاہتے ہو، تو آپ فرماتے تو اس کو اپنے بیٹھنے کے انداز سے ظاہر نہ ہونے دو۔ سبحان اللہ، آپ نہیں سمجھا؟ اگر تم کسی دعوت میں جاؤ اور تمہارا ارادہ کھانے کا نہیں ہے یا تھوڑا کھانے کا ہے، تو یہ مطلب نہیں میں پیٹ بھرے کے میرا منہ سے بول دینا نہیں تھوڑا ہی کھاتا ہوں میں، میری عادت یہ ہے۔ بندہ نواز منہ سے تو دور کی بات ہے، اپنے بیٹھنے کے انداز سے بھی یہ باتیں ظاہر ہونے نہ دو، اپنے بیٹھنے کے کیونکہ تکبروں کی پہچان ہے، متکبروں کی پہچان ہے۔ دعوت میں جانا، ہاں بھائی آ گیا، میں احسان کر رہا ہوں، بس کھانا نہیں کھا رہا تمہارے پر، تکبر ہونے کی پہچان ہے۔ اٹھنے دیے بارش، آپ میری طرف دیکھے، تکبر ہونے کی یہ پہچان ہے۔ لہٰذا بندہ نواز فرماتے ہیں، اب دیکھیں اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ بات کا جملہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، لکھا بندہ نواز نے، اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو اٹھائے رکھے، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اور کھانا شروع ہو تو پہلے خود لقمہ نہ اٹھائے، بڑے لقمے سے پرہیز کرے، لقمے کو 3 انگلیوں سے اٹھائے جب تک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو۔ یہ جملہ غور سے سنیے، جب تک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائے اپنے ہاتھ اور منہ کو حرکت دیتے رہے۔ کیا جملہ ہے یار بندہ نواز کا، یعنی اس میں تعلیم آپ کو تکبر سے بچانا ہے، کیا ہے؟ اکڑ سے، تکبر سے آپ کو بچانا ہے۔ یہ سارے تکبروں کی نشانی ہے۔ اگر آپ واقعی تھوڑا کھاتے ہو تو اتنی ضرور کھاؤ تاکہ سارے لوگ جو ہے آپ، کیونکہ شرم آپ دیکھ لیں، آپ اگر آپ پہلے کھا کر رک گیا تو دوسرا یار انہیں جلدی رک گیا، میرے کو بھی جلدی رک جانا پڑتا ہے، اس کو پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے، یعنی کہ پیٹ بھر کر کھانا کوئی گناہ نہیں، مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ ہے۔ لیکن دیکھیں آپ بندہ نواز یہ مریدوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ ہری پیلی ٹوپی والے اگر دعوت میں جا کے ایسی حرکتیں کریں گے تو کیا بتایا جائے، جو واقعی پیر جس کو صحیح پیر ملا تو اس کو تربیت بھی صحیح ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے بات تو دور کی بات ہے، اپنے حرکتوں سے یہ ظاہر مت کرو کہ میں کم کھانے والا ہوں یا نہیں کھانے والا ہوں۔ بندہ نواز یہ فرماتا، بات تو بولنا تو دور کی بات ہے، اپنی حرکت سے بھی ظاہر مت کرو کہ میں کم کھانے والا ہوں یا تھوڑا کھانے والا ہوں یا کھانے والا نہیں ہو۔ اور پھر فرماتے 3 انگلیوں سے کھاؤ، ادب سے کھاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کر کھاؤ، جلدی نہ کرو، تم جلدی ختم نہ کرو۔ پھر فرماتے ہاتھ کی انگلیوں اور منہ کو کھانے کی چیزوں سے آلودہ نہ کرے، پہلے روٹی اور گوشت کھائے، اس کے ساتھ تراشی ملا لے، پھر میٹھی چیز کھائے۔ کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں؟ آش ہو تو شروع یا آخری میں پیے۔ آش جانتے ہیں نا، وہ چاول کا بھی ہوتا ہے، آٹے کا بھی ہوتا ہے، آش جس کو بولتے ہیں۔ یہ آش کا جو ہے نا، بندہ نواز بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے آش کو، اور خود خواجہ نائب رسول بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے یہ آش کا کھانا۔ نائب رسول کا بھی بڑا آ جا، باقی رہنے دو۔ پھر فرمایا روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر نہ چھوڑے، یا تو پوری کھائے
یا عادی سے زیادہ سیر ہو کر کھانے کے بجائے کچھ بھوک باقی رہنے دو، یا تو پوری کھائے یا آدھی، زیادہ سیر ہو کر یعنی پوری کھاؤ یا آدھی کھاؤ، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے مت چھوڑو۔ اچھا دیکھیں آپ بعض لوگ دیکھا ہوگا کوئی روٹی کو منہ میں رکھ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ ایک ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے توڑے، یہ حضور کی بھی سنت ہے۔ بولا نا محبت، یہ خیال یہ سارے ہے دکھنے میں تھوڑے جائے، لیکن اس سے تکبر جاتا ہے، اس کے ہمارے اندر نرمی آتی ہے، مزاج میں نرمی آتی ہے، اخلاق میں نرمی آتی ہے، اور جب ہمارے مزاج اور اخلاق میں نرمی آتی ہے تو ہمارے اندر جو ہے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوگا پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ باتیں یاد رکھنے کے ہے۔ اب دیکھیے آپ پھر آگے فرماتے ہیں زیادہ سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ یہ بزرگان خواجہ فرید نواز فرماتے ہیں کم کھانا، کم سننا، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ مجاہدہ کی ابتدا ہے۔ مجاہدہ نفس کو اپنی گندی عادتوں کو مارنے کی شروعات ہے، ابتدا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے بندنا فرماتے ہیں دعوت کھانے کے نہ زیادہ سے زیادہ سیر ہو کر کھائے کہ بجائے کچھ بھوک باقی رہے تو کھانا چھوڑ دے۔ دعوت کھانے کے نہ زیادہ تعریف کرے، دعوت کھانے کی یعنی دعوت کے کھانے کی، اب یہ بھی غور کریں، دعوت کے کھانے کی نہ زیادہ تعریف کرے اور نہ برائی بیان کرے، نہ زیادہ تعریف کرے نہ برائی بیان کرے۔ کھانے کے بعد مسلسل پانی نہ پیے، لوگوں کے سامنے کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد ڈکار نہ لے۔ کیا بات ہے یار، کبھی سنو بندہ نواز کی بھی بات ہے، ڈکار نہ لے، مجلس میں خلل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں واقعی آپ نے یہ سارے چیزیں محسوس کیا ہوگا آج کے دور ڈکار لے، چہرے لوگ جا کے دیکھیں یار کیا یار اتنا بڑا ڈکار لینا ہے، چہرہ بگڑ جاتا لوگوں کا۔ اچھا چلیے یہ تو میں آپ کو بتاتا، اب آخری بات میں بتا کر ذکر پر کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے۔ خواجہ بندہ نواز مرشد کا ادب سکھاتے فرماتے ایک مرید کو، ایک مرید جب اپنے پیر کی مجلس میں حاضر ہو، یا کون سے سارے مرید، میں بھی تربیت کے لیے سن رہا ہوں، آپ کو تانا دینے کے لیے، آپ کو کچھ اپنے بڑائی دکھانے کے لیے، اللہ بہتر جانتا نیتوں کا، بالکل اخلاص کے ساتھ بول رہا ہوں تربیت کے طور پر، اور خدا کے واسطے صحت بنائے کہ انشاءاللہ عمل کریں، دل کے کانوں سے سنیں۔ اب فرماتے جب ایک مرید جب اپنے مرشد اپنے پیر کی مجلس میں حاضر ہو تو اس کو اس طرح دیکھے جیسا کوئی اپنے محبوب کو دیکھتا ہو، پیر کو ایسا دیکھے جیسا کوئی اپنے محبوب کو دیکھتا ہو، پیر کے سامنے کسی قسم کی بے ادبی نہ کرے، پشت اس کی طرف نہ ہونے دے، یعنی پیٹھ مرشد کی طرف ہونے نہ دے، ادب بتا بولو محبت سے بتا، پشت اس کی طرف ہونے نہ دے، اس کے روبرو کھڑے ہو تو نظریں اپنے پاؤں پر رکھے، بیٹھا ہو تو دائیں بائیں نہ دیکھے، پیر کے سامنے بیٹھا تو ادھر ادھر نہ دے۔ بعض لوگ ہوتا ہے بات کر رہا ہوں میں کچھ بات کرتے رہتا ہوں یا کوئی مرشد بات کرتا ہے، نہیں یہ وہ کیسا ہے بات کاٹ دیتے ہیں، یہ بات کاٹنا تو عام دور میں بھی اچھا نہیں ہے، پیر کے سامنے تو اور غلط بات ہے۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ پاؤں پہ نظر رکھے، بیٹھے ہوا ہو تو دائیں بائیں بھی نہ دیکھے، زور سے نہ بولے، پیر کے سامنے زور سے نہ بولے، اور نہ کسی کو زور سے پکارے، نہ خود زور سے بولے، چھوڑو میاں چھوڑو جانو چھوڑو بارش آتے دو خطرے آتے ہوں گے، ایک ٹائم پر اٹھ کے سب دیکھتے رہتے۔ اب غور کرے، نہ نظریں اپنے نظر پاؤں پر رکھے، کیونکہ بارش جب ہوتی ہے میں نے سنا ہے آپ کو، جب اللہ خوش ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ جب خوش ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، لہذا یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو رب کی رحمت بھی جوش میں ہے انشاءاللہ، اللہ اس میں سے ایک قطرہ ہم کو گنہگاروں پر بھی ڈالے۔ تو کیا فرمایا، پیروں پر نظر رکھے، بیٹھے ہوا ہو تو دائیں بائیں نہ دیکھے، زور سے نہ بولے اور نہ کسی کو زور سے پکارے پیر کے سامنے، اور فرماتے ہیں پان نہ کھائے، پیر کے سامنے پان نہ کھائے، ہاں اگر پیر کی طرف سے عطا ہو تو کھا لے، بولو محبت سے سبحان اللہ، ہاں پیر کی طرف سے عطا ہو تو کھا لے، اگر کھانا کھانے کا اتفاق ہو پیر کے ساتھ، کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو لقمہ چھوٹا اٹھائے، کھاتے وقت ایک دانہ بھی نیچے نہ گرنے دے، اپنے انگلیوں کو کھانے سے آلودہ نہ کرے، بولے محبت سے سبحان اللہ،
پھر آگے فرماتے ہیں ایک مرید دنیاوی کاموں میں اپنے پیر کو اپنی ہی طرح یا اپنے سے بھی کمتر سمجھے، یعنی دنیاوی کاموں میں ایک مرید دنیاوی کاموں میں زور دیتے ہیں، ایک مرید دنیاوی کاموں میں اپنے پیر کو اپنی ہی طرح یا اپنے سے بھی کمتر سمجھے، لیکن امور الہی میں یعنی شریعت میں روحانیت میں اس کو پیغمبروں اور احمد خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب سمجھا کرے، نائب سمجھا کرے، سیکرٹری، نائب رسول سمجھا کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں پیر کی مجلس کو مجلس حق تصور کرنا چاہیے، پیر کی مجلس کو مجلس حق تصور کرنا چاہیے۔ ایک مرید اپنے پیر کی باتوں کو شریعت کے نظام پر تولے، اپنے مرید ایک پیر کی باتوں کو شریعت کے نظام پر تولے، اگر اس کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے شریعت کی مطابق بات ہو تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بات بظاہر شریعت کے خلاف ہو تو اس پر غور و تعمیل کرے، اگر اس میں کوئی خاص عذر یا نام ہو یا بعض معلوم ہو تو اس پر عمل کرے، کیونکہ پیر بعض ایسے حقائق سے واقف ہوتا ہے جن سے ایک مرید بلکہ ناواقف ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، بعض پیر ایسا کام بتاتے ہیں، ایک خلاصہ بتا رہا ہوں بندہ نواز کی بات کا، بعض پیر ایسی بات بتاتے ہیں جو دکھنے میں شریعت کے خلاف ہوتا ہے، دکھنے میں شریعت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن بندہ نواز فرماتے ہیں اگر تمہارے سمجھ میں نہ ہے، شریعت کے خلاف دکھے بظاہر، تو تم پھر بھی جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ کون سے پیر کی بات ہے؟ جو پیر شریعت کا پابند ہو، جس کی ولایت ظاہر ہو چکی ہو، جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں شریعت کا، یہ پیر ہمیشہ شریعت کے پابند رہتے ہیں، سنت کے پابند ہوتے ہیں، ایسا پیر کوئی بات بتائے تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈھونگیا نہیں، ہاں یہ 420 والے نہیں، اور بھائی طریقت میں یہ بھی بات تو کہا نہیں، جس کی ولایت ظاہر ہو چکی ہو وہ اگر کوئی بات بتا تمہارے سمجھ میں بھی نہ آئے تو بھی عمل کرو، یہاں یہ بات ہے۔ آگے پھر آگے دیکھیں، ایک مرید پیر کے سامنے، اور ایک بہت پیاری بات اندر نماز فرماتے، ایک مرید پیر کے سامنے مراقبہ یا ذکر میں مشغول نہ ہو، مراقبہ یا ذکر میں مشغول نہ ہو، لیکن کسی حال میں بھی پیر سے غافل نہ رہے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو پیر کا چہرہ دیکھنا ہے نا، تو ذکر ہو رہا ہے آپ کا، کیونکہ پیر کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ حضور نے خود فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، بولا محبت سے سبحان، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ فرماتے ایک لمحہ بھی پیر سے غافل نہ رہے، پیر سے غافل رہنا بڑی محرومی ہے۔ ایک مرید جہاں بھی ہو اس کا دل پیر کے تصور سے خالی نہ ہو، پیر کا نام ہر وقت زبان پر ہو، رفتار گفتار واضح خطا میں اس کی اتباع ضروری ہے۔ اس کا ایک حکم بجا لانے سے مرید ایسے پیر کا ایک حکم، اب سنیں، پیر کا ایک حکم ماننے سے مرید ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہنچنے سے 100 سال کی عبادت بھی اس کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جو پیر کا حکم اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ مرید ارادت والے، حقیقی مرید کی بات چل رہی ہے۔ ہاں آپ لوگ تبرک مرید والے ہو، ارادت حقیقی مرید کہاں بن سکتے ہیں؟ ہم اور آپ تبرک کر مرید والے ہیں۔ فرماتے جو 100 سال کی عبادت نہیں پہنچا سکتی، پیر کا ایک حکم وہاں تک پہنچا دیتا ہے، جس کو کہا گیا نا تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت آتا تیرے میرے پینے سے، اور نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ بات کو دیکھیں، پیر کا ایک حکم 100 سال کی عبادت وہاں نہیں پہنچا دی جو پیر کا حکم تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے، یعنی درجات کی بلندی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ پیر جس کام کا حکم دے، آپ دیکھیں آپ، پیر جس کام کا حکم دے مرید کو یہ حکم اللہ کی اجازت سے سرزد کیا گیا ہے،
اللہ کی اجازت سے سرزد کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی گفتگو یا اشارتاً، اب سنیں مریدوں کو کیا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی گفتگو یا اشارے میں بھی اپنے پیر کی بے عزتی کرے تو اس سے فوراً الگ ہو جاؤ۔ بندہ نواز فرماتے ہیں اشارتاً یا گفتگو میں تمہارے پیر کی بے عزتی کرے کوئی شخص تو فرماتے ہیں مرید اس طرح دور رہے جس طرح ایک عبادت گزار شیطان سے دور رہتا ہے۔ پیر کی بے عزتی، اگر پیر کی طرف سے کوئی لباس یا کپڑا ملے، بندہ نواز فرماتے پیر کی طرف سے کوئی لباس یا کپڑا ملے تو اس کو بڑے احترام سے رکھے، پیر کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی عزت کرے، پیر کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی پورا احترام کرے۔ پیر کی زندگی میں کوئی مرید کسی دوسرے پیر کی تلاش نہ کرے، کوئی مرید دوسرے پیر کی تلاش، اگر پیر مرید کو نامشروع کاموں کا دعوت دیتا ہو تو مرید ایسے پیر کو چھوڑے، لیکن اس طرح کے پیر کو معلوم نہ ہو اس نے بد اعتقادی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی، یعنی واقعی جو پیر غلط شریعت کا، واقعی جو پیر ہے وہ تو بتاتا نہیں، لیکن تم واقعی تمہارا دیکھ لیا کہ جو پیر ہے وہ جمعہ والا پیر ہے تو تم اس کو چھوڑو اور چھوڑ کر ایسے پیر کی تلاش کرو جو واقعی پیر ہے۔ یہ ساری باتیں بتاؤ۔ بندہ نواز کی سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 16 ذی القعدہ کو 105 سال کی عمر میں، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ 105 سال کی عمر میں بھی آپ ہر وقت پانچوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور سنتیں پیچھے مسجد کی صف میں جا کر پڑھا کرتے تھے، تو لہذا یہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ 105 سال کی عمر میں 16 ذی القعدہ تو آپ اشراق کی نماز کے ٹائم آپ کا انتقال ہوا، اشراق کی نماز کے ٹائم آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کے چھوٹے بیٹے سید اصغر حسینی نے آپ کے نماز جنازہ پڑھا، کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے سید اکبر حسینی یہ بندہ نواز کے ہی ظاہری زندگی میں پردہ فرما گئے تھے، اور یہ اتنے کامل بزرگ ہیں سید اکبر حسینی جو بندہ نواز کے ختموں میں گنبد میں آپ کا مزار ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں سید اکبر حسینی۔ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا، بندہ نواز کہتے ہیں اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں، ان کی روحانیت اور ان کے علم سے متاثر ہو کر بندہ نواز کہتے ہیں اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کو وضو کا پانی لا کر دیتا، میں اس کو وضو کرانے کے لیے پانی لا کر دیتا۔ تو لہٰذا بندہ نواز کے بڑے بیٹے سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے ہیں، اور کیوں نہ ہو خود بندہ نواز کے بارے میں حضرت مخدوم سمنانی بڑے ہی بڑوں کا مقام جانتے ہیں، بڑے ہی بڑوں کا مقام جانتے ہیں۔ مخدوم سمنانی جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گلبرگہ وہ شہر ہے جس شہر میں میں جب جاتا تھا بندہ نواز سے ملاقات کے لیے تو جہاں میں ملاقات کرتا تھا بندہ نواز سے اسی گلبرگہ شہر میں اللہ نے مجھے غوث کا مقام عطا فرمایا ہے۔ مخدوم سمنانی کہتے ہیں کہ مجھے غوثیت کا مقام گلبرگہ میں ملا، سبحان اللہ، جن کی فضاؤں میں لوگ آ کر غوث بنتے ہیں۔ ہاں بزرگوں میں بہت بڑا اونچا مقام ہے غوث کا، غوث اعظم تو سارے ولیوں کے امام ہے، غوث ایک ٹائٹل ہے، اونچا مقام ہے۔ مخدوم سمنانی کہتے ہیں مجھے غوث کا ٹائٹل گلبرگہ میں ملا یہ، اور آپ گہرے دوست بھی تھے بندہ نواز اور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں تو چاہتا تھا کہ بندہ نواز حیدرآباد میں کہاں کام کی اولاد ہے، میں نے جمعہ میں تقریر کی ہے، وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ملفوظات کچھ میں نے آپ کو بتایا، کھانے کے آداب، مرشد کے آداب، سونے کے آداب، یہ سارے آداب ذہن میں رکھے۔ انشاءاللہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوگی، اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ جو مرید ہے میں ان کو کہوں گا پہلے مہمان کو کھلائے، ایک ایک دانہ گرنے نہ دے۔ ہم نے اعلان کیا تھا گزشتہ اتوار سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، ابھی مانو کتنے 2,60,055 مرتبہ 8 دن میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے۔ سب نے، جتنے اسلامی بہنوں نے، اسلامی بھائیوں نے، مرید اور معتقد نے پڑھی ہے، یہ سارے 2,60,055 مرتبہ ہم نیت کرتے کہ اللہ اس کا ثواب خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں پہنچائے۔ جن جن لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھنے میں پڑھی ہے مولا ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ان کے صدقے میں ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا، اور ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، ہمیں سچا عاشق رسول بنا، اور قیامت تک یا اللہ ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ بزرگان دین کی
محبت کے ساتھ ساتھ میرے مولا ان کے تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔